اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق. ٹھیک ہے، قل اعوذ، قل قاف کو پر پڑھیں گے اور اس کا جو مخرج ہے وہاں سے ادا کریں گے، زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تعلق. قل اعوذ، اور لام کے اوپر جو سکون ہے اس کو دھیان سے اور توجہ سے پڑھیں گے. ایسا نہ ہو کہ کہیں اس کی حرکت بن جائے، جیسے بہت سے لوگ پڑھ دیتے ہیں قل اعوذ، قل اعوذ، قل اعوذ برب الفلق، جلدی میں اس طرح پڑھتے ہیں قل اعوذ. اس کے اندر اگر ہم نے قل اعوذ پڑھ دیا تو دو طرح کی غلطی ہو جائے گی. ایک تو لام کے اوپر جو سکون ہے جزم ہے وہ حرکت میں تبدیل ہو جائے گا، یہ بھی لحن جلی غلطی ہے. اور دوسرا حمزہ جو ہے، حمزہ وہ حذف ہو جائے گا. قل اعوذ پتہ نہیں لگ رہا حمزہ پڑھا ہے نہیں پڑھا، تو اس لیے سکون کو بھی دھیان سے پڑھنا ہے اور حمزہ کو بھی. قل اعوذ، قل اعوذ، قل اعوذ برب الفلق. اعو 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 اعو، حمزہ کو کہاں سے ادا کریں گے؟ آخری سینے کی طرف سے، سینے کی طرف سے ادا کریں گے. حلق سے، حلق کا جو سینے کی طرف والا حصہ ہے وہاں سے حمزہ کو ادا کریں گے اور عین کو درمیان حلق سے ادا کریں گے، یعنی سینے کی طرف سے درمیان حصے میں آ جائیں گے. اعو اعو اعوذ. ٹھیک ہے، قل اعوذ برب الفلق. ذال زبان کی نوک ثناء علیہ کے کنارہ، برب اب ذال کے اندر سختی نہیں ہونی چاہیے. اعوذ، اگر اعوذ ہم نے پڑھا یہ حرف غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے، قل اعوذ برب الفلق. برب ایک تو دھیان رکھنا ہے برب کا جو زیر ہے کسرہ ہے اس کو معروف پڑھنا ہے. برب، بے رب نہیں پڑھنا، بے رب. بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے میں نے وہ بے رب پڑھتے ہیں. قل اعوذ برب الفلق، بے نہیں پڑھنا اس کو، بی بی برب الفلق. راں کو پر پڑھیں گے اور رب اس با کے جو کا زیر ہے اس کو بھی معروف پڑھنا ہے. برب بیل نہیں کرنا، بیل بل. برب الفلق، برب الفلق، فلق. ٹھیک ہے، بہت دھیان سے مشق کرنے کی ضرورت ہے، توجہ سے، چونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کو بہت ہی توجہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے ہمیں. قل اعوذ برب الفلق. فلق قاف کے اندر قلقلہ بھی ہوگا، اور قلقلہ کہتے ہیں کہ آواز کو پیچھے لوٹائیں گے، جیسے فلق فلق. اگر ہم نے قلقلہ نہیں کیا تو حرف تبدیل ہو جائے گا، فلق یہ بن جائے گا فلق. ٹھیک ہے، برب الفلق. تو قاف کو پر بھی پڑھیں گے اور اس کا جو مخرج ہے اس سے ادا کریں گے اور قاف کے اندر قلقلہ بھی کریں گے. قل اعوذ برب الفلق. فلق فلق. ٹھیک ہے، من شر ما خلق. من اس کے اندر اخفا کریں گے. اخفا کہتے ہیں ناک کی جو نرم ہڈی ہے، ناک کا بانسا، وہاں سے ادا کریں گے اس کو. من شر ما خلق. شر کی راہ کو باریک، شر نہیں پڑھیں گے اس کو، اور اس کے اندر تکرار بھی نہیں کریں گے، شر ایسے بھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، من شر ما خلق. خلق خا کو پر پڑھیں گے اور اس کے مخرج سے ادا کریں گے. قاف کے اندر وہی کام کرنا ہے جو فلق کے اندر کیا ہے ہم نے. فلق میں یعنی قاف کو پر بھی پڑھیں گے، قلقلہ بھی کریں گے. من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. ومن اس میں بھی غنہ کریں گے، اخفا کریں گے.
ومن شر، شر کو اسی طرح سے پڑھنا ہے، باریک معروف، شر نہیں کریں گے، شر، غاسق، غین کو بھی پر، الف کو بھی پر، الف کو پر کا مطلب کیا ہے، یعنی غین کو جو ہم پر کریں گے اور جو منہ بھر کے ہم پڑھ رہے ہیں غین کو، جب تک الف ادا نہ ہو جائے، جب تک آواز کو پھیلانا نہیں. ایک تو یہ ہو گیا غ، ایسا کر دیا غ، تو یہ آواز کو جو پھیلا دیا نا، یہ الف باریک ہو گیا، تو آواز کو پھیلانا نہیں. شر، من شر غاسق، غاسق، غ ایسے نہیں کرنا ہے، آواز کو پھیلانا نہیں. ٹھیک ہے، آواز کو جب تک الف ادا نہ ہو جائے، جب تک اسی طرح سے منہ بھر کے آواز کو جاری رکھنا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، غاسق اذا، اس کے اندر اظہار کریں گے، اظہار حلقی، قواعد آگے آ جائیں گے، اور جنہوں نے پڑھ رکھے ان کو معلوم ہے. تنوین کے بعد حمزہ ہے تو اظہار ہے اس کے اندر. اذا، 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 نرمی سے زبان کا کنارہ اور زبان کی نوک ثنا علیہ کا کنارہ، وہاں سے اذا کو ادا کریں گے. وقب، قاف کو پر پڑھیں گے اور با کے اندر بھی قلقلہ کریں گے، یعنی آواز کو پیچھے لوٹائیں گے. وقب، وقب، وقب. ٹھیک ہے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. وَمِن شَرِّ میں جو پر سمجھا دیا اخفا ہوگا، را کو باریک پڑھیں گے اور را کو نون میں آگے ملائیں گے. شر النفا، اس طرح ملائیں گے کہ نون کے اندر غنہ بھی کریں گے. بہت سے ومن شر نفاس پڑھ دیتے ہیں اس کو، ومن شر نفاس، تو دھیان سے پڑھنا ہے. ومن شر النفاثات، ومن شر النفاثات فی العقد. ٹھیک ہے. عقد، قاف کو پر، دال کے اندر قلقلہ. ومن شر حاسد اذا حسد، ومن شر اخفا اور را کو باریک، حاسد اذا اظہار کریں گے، اذا کو جو زال کا مخرج ہے وہاں سے ادا کریں گے. حسد، ہا کو حلق سے ادا کریں گے، دال کے اندر قلقلہ کریں گے. ٹھیک ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور وصل کر کے اگر ہم پڑھنا چاہیں تو اس طرح پڑھیں گے. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. یعنی جب وصل کرتے ہیں، اگر ہمیں وقف کا مطلب ہوتا ہے رکنا، اگر رکنا نہیں تو اس کے اوپر جو حرکت ہوتی ہے اس حرکت کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے پڑھا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے. ہمیں رکنا نہیں ہے تو پھر ان کے اوپر جو حرکتیں ہیں وہ حرکتیں پڑھ کر کے چلنا ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظیم. اشاعت القراءات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں.